بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ حضرات کے سامنے آج محرم الحرام کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ دنیا میں کئی طرح کے کیلنڈر چل رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور ہجری اور عیسوی کیلنڈر ہیں۔ ہجری کیلنڈر اسلامی سال کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، لہٰذا آج کے خطبے میں محرم الحرام کے عنوان پر بہت سی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، اسلامی سال کی شروعات ہجرت کے سال سے کی گئی۔ تاریخ لکھنے کا رواج تو پرانے زمانے ہی سے تھا، مگر سال نہیں لکھا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سال نہ لکھنے کی وجہ سے ان کے لیے پریشانیاں کھڑی ہوئیں، کیونکہ ان کے پاس حکومت کے کاموں سے متعلق بہت سے سرکاری کاغذات ہوتے تھے جن پر ماہ و سال کے اعتبار سے تاریخ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں سال لکھنے کا رواج نہ تھا۔ اس لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دستاویز ان کے پاس آیا جس میں تاریخ کی جگہ پر صرف شعبان لکھا ہوا تھا، سال نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں تو صرف شعبان لکھا ہوا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس سال کے شعبان کا لکھا ہوا دستاویز ہے؟ اس لیے سال بھی لکھنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ سال کب سے شروع کیا جائے۔ مختلف لوگوں نے مختلف طرح کی رائیں دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی زمین یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت والے سال سے اسلامی سال لکھنا شروع کر دیا۔ نمبر 2، ہجرت سے سال کی شروعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح قربانیاں دیں۔ ہجرت سے اسلامی سال شروع کرنے کا مقصد قیامت تک آنے والے انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ دیکھو، دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی بیوی بچوں اور اپنے وطن تک کو چھوڑ دیا۔ اس لیے تمہیں بھی اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے قربانی دینی چاہیے، کیونکہ دین و ایمان ایک ایسی قیمتی دولت ہے جس کی حفاظت کے لیے اگر تمہیں اپنی جان، اپنا مال اور اپنی ساری محبتوں کو قربان کرنا پڑے تو اس میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ نمبر 3، سال کے اختتام پر ہمیں گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم ہجری کیلنڈر کے حساب سے ایک سال مکمل کر چکے اور نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں رک کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ گزشتہ سال میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، اللہ کی مرضی کے مطابق کتنی زندگی گزاری اور اللہ کی نافرمانی میں کتنی۔ جو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزری ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو اس پر توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ سال بلکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا پختہ عزم کرنا چاہیے۔ یہی اسلامی نئے سال کا پیغام ہے۔ نمبر 4، محرم الحرام بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ محرم الحرام بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت سے ہی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، چنانچہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے بند کر دیتے اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا اور سب لوگ تجارت میں لگ جاتے تھے۔ اسلام نے اس کی حرمت اور عظمت کو باقی رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی ہیئت پر آ گیا ہے،
جس پر یہ دن تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 احترام اور عزت والے مہینے ہیں، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ مذکورہ آیت اور حدیث سے صاف طور پر ایک تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس سے کم ہے نہ زیادہ۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ان مہینوں کا سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے زمین و آسمان قائم ہے۔ نیز ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان مہینوں کو کسی انسان نے ترتیب نہیں دیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اخیر میں 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں ایک محرم الحرام بھی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ویسے تو سال بھر کے سبھی مہینوں میں گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ضروری ہے، مگر ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ماہ محرم کی خاص عبادت روزہ رکھنا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھنا چاہوں تو کن دنوں میں آپ مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں ایک قوم کی توبہ قبول کی گئی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ نمبر 6، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کے وقت پڑھی جانے والی تہجد کی نماز ہے۔ کس قدر فضیلت اور برکت والا یہ مہینہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 7، عاشورہ کا روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے روزے کا تاکیدی حکم دیتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے اور نصیحت فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا تو ہمیں نہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا، اور نہ ہی اس سلسلے میں ہماری خبر لی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس دن کے روزے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ ہی کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، مگر اس کا مستحب ہونا اب بھی باقی ہے، اور تمام نفل روزوں میں افضل ترین روزہ ہے۔ نمبر 8، 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 دنوں کا روزہ مستحب ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو خیبر والوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے روزے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا تھا۔ اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہونے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے میں ایک طرح سے اہل کتاب کے ساتھ مشابہت تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں عاشورہ کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا موقع نہیں ملا، اور اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن چونکہ عاشورہ کے دن کے ساتھ ایک اور روزہ رکھنے کا آپ کا ارادہ تھا، اس لیے علماء نے 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 دنوں کا روزہ مستحب قرار دیا ہے۔ نمبر 9، عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ عاشورہ کے روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور عاشورہ کے روزوں کا اہتمام فرماتے دیکھا، اتنا کسی اور فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ نمبر 10، عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا چاہیے۔ عاشورہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال اور بال بچوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، یعنی خوب دل کھول کر ان کو کھلائے گا پلائے گا، تو اس کی برکت سے اس کے پورے سال کی روزی میں وسعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت دی، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال وسعت دیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا تو واقعی میرے رزق میں پورے سال وسعت رہی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔